بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جسے سن کر آپ کے آنسو آ جائیں گے۔ ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے بکری کے ساتھ ایسا کیا جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ ایک نیک بکری کا ہے۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی ہوئی تھی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ بیٹا، یہ جو جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں سے تم ہرگز باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں ایک بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ ماں کھانا تلاش کرنے کے لیے نکل گئی۔ جب کھانا تلاش کرتے کرتے ماں کو دیر ہو گئی تو بچے گھر سے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی تاک میں بیٹھا تھا اور بھوکا بھی تھا، لالچی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے موجود نہیں ہیں، ان کی ہڈیاں وہاں بکھری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر بکری سمجھ گئی اور تڑپ گئی۔ کیا کہتی، فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ایک خونخوار جانور شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا تھا۔ بکری روتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اللہ، میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے، مگر میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے یہ بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا ہے۔ ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، میرے تو بچے بھی نہیں ہیں، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف اپنی نظر سے دیکھا تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بس ابھی پیدا ہوا ہو اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، بیمار لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا، نظر چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، شیر کا بچہ تو ہے، اور ایک شیر نے ہی میرے 2 بچوں کو کھایا تھا۔ نہیں نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا، شیر نے تو تمہارے بچے کو کھایا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت پیدا کی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں تو کیا ہوا، کسی ماں کا تو ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا، اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے اس شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیا۔ تھوڑی دیر میں بارش رک گئی اور پھر بکری نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا بچہ اکیلے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن وہ بکری اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا۔
اب بکری نے سوچا شیر کا بچہ صحت مند ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر بکری کو اس بچے پر رحم آ گیا کہ اس کے تو ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشان نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی۔ بڑے پیار سے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی تھی، اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیے، یعنی بکری کے بھی بچے پیدا ہو گئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح اس سے پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بکری میری ماں ہے اور ماں ہی سمجھ کر وہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ شیر اب بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر رہتا کہ میں نے تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہو گیا تو اسے یہ بات معلوم ہو گئی، میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے۔ بکری سوچتی کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا؟ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر میں نے اس کو پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت بنی رہے۔ شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا تھا اور بکری سے کہتا تھا تم بوڑھی ہو چکی ہو ماں، میں اب تمہارا خیال رکھوں گا اور جو دو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا، اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ شیر کی زبان سے یہ باتیں سن کر بکری اس کو بہت دعائیں دے رہی تھی۔ دوستو، اللہ پاک کا آپ کرشمہ دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس بچے بھی کھیل رہے تھے، اچانک وہاں ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر وہ جوان شیر موجود تھا جسے اس بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ ٹیک کر سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو، تم تو میرے جیسے ہو، دیکھو تمہارا تو کام اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری غذا ہے، یہی تو ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جس بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا، جب اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی، اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں یا تمہیں کھانے دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں جس کی محبت پیدا کی ہے تو اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کا کوئی جنگلی جانور اس کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا ہے، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گھرانے لگا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا تو اپنا پیٹ بھرنے یہاں آیا ہے، انہیں کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مار کر اس نے نوکیلے پنجے اس کی گردن میں گاڑ دیے، اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ کر اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جسے میں ماں سمجھتا ہوں۔ اور پھر اس شیر نے اس شیر کو ختم کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے مالک، میرے مولا، میں نے اتنی محبت سے تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج یہ سچ میں میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے ایک شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر
کا بچہ اس کا بیٹا بن کر رہا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔